دیدار حق دکھائے گی اے بھائیوں نماز، دیدار حق دکھائے گی اے بھائیوں نماز، جنت تمہیں دلائے گی اے بھائیوں نماز، دیدار حق دکھائے گی اے بھائیوں نماز۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله۔ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله۔ نویت سنت الاعتکاف۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، جب کبھی بھی داخل مسجد ہو تو یاد کر اعتکاف کی نیت ضرور فرما لیا کریں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب تک آپ مسجد میں رہیں گے دیگر عبادات کے ساتھ ساتھ اعتکاف کا ثواب بھی ملتا رہے گا۔ نبیوں کے سلطان رحمت عالم یان سردار دو جہان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان شفاعت نشان ہے، جو مجھ پر روز جمعہ درود شریف پڑھے گا میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گنجینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ عالم نیت شیخ طریقت امیر اہل سنت ارشاد فرماتے ہیں، نیک و جائز کام بغیر اچھی نیت کے کار ثواب نہیں ہوتا۔ نیک و جائز کام میں جس قدر اچھی نیت زیادہ اسی قدر ثواب بھی زیادہ۔ حصول ثواب آخرت بغرض تحصیل رضائے الہی، اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ یہ بیان اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے کروں گا، سنوں گا۔ رب تبارک و تعالیٰ کا نام لیا گیا تو تسبیح سبحان اللہ عز و جل جل جلالہ، تسبیح و تحمید کا سلسلہ کروں گا۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذکر پر درود عرض کروں گا۔ جو مسئلہ بیان کیا جائے اس پر عمل بھی کروں گا۔ صحیح طور پر مسئلہ سمجھ گیا تو دوسروں کے آگے بیان کر نیکی کی دعوت پھیلانے کے ثواب کا حقدار بنوں گا۔ جو مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا علماء اہل سنت دارالافتاء اہل سنت سے رجوع کروں گا انشاءاللہ۔ مزید اپنے لیے بھی نیتیں بڑھا لیتا ہوں۔ غلطی کی صحیح نشاندہی پہ فوراً ازالہ کر لوں گا۔ آج کے بیان اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں پر اللہ عز و جل کی رحمت سے ملنے والا ثواب، نیز موجودین میں سے جو اپنی نیکیاں میرے مل کر ہیں، خواہ وہ مدنی چینل کے ناظرین ہوں یا عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین، جنہوں نے نیت کر لی علم الہی میں، ان کا بھی ثواب بوسیلہ رحمت للعالمین برائے جناب رسالت مآب انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المؤمنین، شہیدان و اسیران کربلا، تمام صحابہ و تابعین و تبع تابعین، ائمہ مجتہدین خصوصاً ائمہ اربعہ اور ان کے مقلدین،
سلاسل اربعہ کے مشائخ و مریدین، مدنی قافلوں کے مسافرین، مدنی انعامات کی عاملات و عاملین، تمام مؤمنات و مؤمنین، مسلمات و مسلمین، خصوصاً سرکار اعلی حضرت اور امیر اہل سنت، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بیان کا سلسلہ مکمل بیان بالصواب ہو پائے یہ ضروری نہیں، بھول کرتا پائیں تو فوراً میری اصلاح فرمائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ۔ مفسدات نماز یعنی نماز توڑ دینے والی باتوں کا بیان جاری تھا، جس میں بہت سے مدنی پھول بیان ہو چکے۔ نماز کے اندر کلام کرنا، کسی بات کا جواب دینا، نماز میں رونا، دوران نماز دیکھ کر پڑھنا، عمل کثیر کرنا کے حوالے سے مدنی پھول سنے۔ ہر صورت میں ہی نماز ٹوٹے یہ ضروری نہیں ہے۔ دوران نماز لباس پہننا، نماز میں کچھ نگلنا، نگلنے کے اعتبار سے کھانے پینے کی چیزیں نگلنے، کھانے اور اس کے حوالے سے مدنی پھول ہم نے سنے تھے۔ کھانے پینے کے علاوہ بھی خون ہوتا ہے جو بعض صورتوں میں بندہ نگل لیتا ہے، آج اس کے مسائل سنیں گے۔ دانتوں سے خون نکلا، اگر تھوک غالب ہے تو نگلنے سے نماز فاسد نہ ہوگی ورنہ ہو جائے گی۔ غلبے کی علامت یہ کہ اگر حلق میں مزہ محسوس ہوا تو نماز فاسد ہو گئی یعنی ٹوٹ گئی۔ نماز توڑنے میں ذائقے کا اعتبار ہے اور وضو ٹوٹنے میں رنگ کا، لہذا وضو اس وقت ٹوٹتا ہے جب تھوک سرخ ہو جائے، اور اگر تھوک زرد یعنی پیلا ہے تو وضو باقی ہے۔ مسائل تو ہمارے نماز کے چل رہے تھے، ساتھ ہی ساتھ وضو کا ایک ضمنی مسئلہ بھی بیان کر دیا گیا۔ چیزیں جو بندے کے منہ میں ہوں وہ نگلنے کھانے کے اعتبار سے دو طرح کی ہے، ایک کھانے پینے کی چیزیں اور ایک خون۔ چونکہ دانتوں سے بھی بعضوں کے خون نکلتا ہے، عام طور پر صحیح طرح چبا کر نہ کھانے کی وجہ سے بھی ایسا ہوتا ہے، اور دانت صحیح انداز سے صاف نہ کرنے کی وجہ سے بھی دانتوں میں خون رہتا ہے، اور اس کا احساس نہیں ہوتا۔ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو دانتوں کا خون بھی پیٹ میں داخل ہو کر بیماریوں کا سبب بنتا ہے۔ ان کے حوالے سے نماز کب ٹوٹے گی تو اس کی صورت یہ ہے کہ جب ذائقہ ٹیسٹ محسوس ہوگا اس وقت نماز کے ٹوٹنے کا حکم دیا جائے گا۔ تھوک ہوتا ہے منہ میں، بندہ نماز کے اندر بھی تھوک لے لیتا ہے، اب ایسی جو بھی صورت ہو، یا خون بہہ کر حلق میں پہنچا اور اس کے بعد اس کا مزہ محسوس ہوا، ایسا محسوس ہوا جیسے خون آپ اندر لے گئے، نماز میں اگر ایسا ہوا تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ وضو کا مسئلہ یہ ہے کہ اتنا خون نکلا کہ تھوک پر غالب ہو گیا۔ دیکھیں تھوک کا کیا کلر ہوتا ہے؟ وائٹ کلر ہوتا ہے۔ اب وائٹ اور ریڈ جب ملیں گے تو اس میں بعض اوقات تھوڑا سا ریڈ ڈالیں گے۔ وائٹ ایک ایسا کلر ہوتا ہے، سفید ایک ایسا رنگ ہوتا ہے جو دوسرے کلر کو قبول کرتا ہے۔ اب تھوڑا سا لال رنگ اس سفید رنگ کے اندر ڈالیں گے تو وہ زردی مائل ہو جائے گا، پیلا کلر بن جائے گا۔ تو یہ پیلا کلر اس بات کی علامت ہے کہ خون زیادہ نہیں ہے۔ خون زیادہ ہونا اس وقت شمار کیا جائے گا جب لال کلر زیادہ ہو جائے۔ تو اب اگر صرف زردی کی طرح کا پیلا کلر، اب یہ زردی رنگ اس طرح کا کلر اگر تھوک کے اندر بن جاتا ہے تو یہ خود بتا رہا ہے کہ اس میں خون غالب نہیں ہے، مغلوب ہے، زیادہ نہیں ہے، کم ہے۔
اور خون جب کم ہوگا تو ایسی صورت میں وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اب جب لال کلر بڑھے گا تو وہ سفید کلر کے اوپر پورے طور پر غالب آ جائے گا، یہاں تک کہ وہ پیلا کلر نہیں رہے گا بلکہ لال کلر ہو جائے گا۔ جب لال رنگ ہو گیا، ریڈ کلر ہو گیا، تو اب ایسی صورت میں وضو بھی ٹوٹ جائے گا۔ وضو کا مسئلہ اپنی جگہ پر رکھیے، اور نماز کے ہم ٹوٹنے کے مسائل سیکھ رہے ہیں، اس کو یاد رکھیں۔ نماز اس وقت ٹوٹتی ہے جب حلق میں ذائقہ محسوس ہو، وضو اس وقت ٹوٹتا ہے جب کلر ریڈ ہو جائے آپ کے تھوک کا۔ صلو علی الحبیب۔ اگلا مسئلہ، نماز میں سانپ مارنا۔ سانپ بچھو کو مارنے سے نماز نہیں ٹوٹتی جبکہ نہ 3 قدم چلے نہ 3 ضرب کہتے ہیں مارنا، 3 ضرب کی حاجت ہو ورنہ فاسد ہو جائے گی۔ اب اس میں ایک اور بھی تفصیل ہے، پہلے وہ بھی سن لیں۔ سانپ بچھو کو مارنا اس وقت مباح ہے جبکہ سامنے سے گزرے اور ایذا دینے کا خوف ہو۔ اگر تکلیف پہنچانے کا اندیشہ نہ ہو تو مارنا مکروہ ہے۔ اصل یہ سمجھ لیجئے کہ سانپ بچھو سے ہر شخص کا رابطہ تعلق نہیں ہوتا، سانپ بچھو کے مخصوص علاقے ہوتے ہیں، تو جن علاقوں میں یہ سانپ بچھو وغیرہ پائے جاتے ہیں انہیں ان کے تجربات ان لوگوں کی بنسبت بہت زیادہ ہوتے ہیں جہاں نہیں پائے جاتے۔ اب وہ یہ چیز سوچ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں کہ سانپ کا گزر جانا، بچھو کا گزر جانا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ گزرے تو حملہ آور نہیں ہوتے یا کیا صورتحال ہوتی ہے، اس کا فیصلہ وہی افراد کر سکتے ہیں جنہیں اس کا تجربہ ہوتا ہے اور جہاں یہ حشرات الارض بکثرت پائے جاتے ہیں۔ اب سانپ بچھو کو مارنا اس وقت مباح ہے یعنی جائز۔ ویسے مباح کے معنی ہوتے ہیں کہ جس کا کرنا یا نہ کرنا برابر ہو، کریں تب بھی گناہ نہیں ہے، کریں تب بھی ثواب نہیں ہے، نہیں کریں تب بھی گناہ نہیں ہے۔ تو مباح یہاں پر یوں سمجھیے کہ اس کو مارنا اس وقت جائز ہوگا جب ایذا دینے کا خوف ہو، خطرہ ہو، اور اگر ایسا نہیں ہے تو اس کو مارنا مکروہ لکھا گیا ہے۔ اب نماز بھی نہ ٹوٹے اور مار بھی دیں، اگر آپ اتنے ماہر ہیں تو اچھی بات ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ 2 ضرب کے اندر یا ایک آدھ قدم لیا اور ایک آدھ ضرب دے دی، اس طرح کر 2 ضربوں میں آپ نے اگر سانپ مار دیا، بچھو مار دیا، تو اب یہ نماز بھی نہیں ٹوٹی اور ان کو مارنا بھی درست ہوگا۔ مارنا درست ہونے کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ آپ کو گمانے غالب ہے کہ آپ کو نقصان پہنچائے گا، ایذا دے گا۔ اب جب گمانے غالب ہو گیا تو اب دوسری صورت یہ ہے کہ اگر آپ میں اتنی مہارت ہے کہ آپ نماز توڑنے سے بچا سکتے ہیں تو آپ اپنی نماز کو بھی بچائیں اور اس جانور کو بھی ماریں، اور اس کے لیے آپ 2 ضربیں مار دیجئے۔ اگر 2 ضربوں میں کام نہیں ہو پاتا، ایک آدھ قدم چلتے تو 2 قدم میں مارے۔ تو جو اس صورت میں مارا کہ 3 قدم نہ چلنے پڑے نہ 3 ضرب کی حاجت ہوئی، تو اب نماز بھی نہیں ٹوٹی اور جانور بھی مر گیا۔ اب اگر وہ کاٹنے ہی کی طرف ہے تو نماز توڑنا لازمی بات ہے۔ اب جان بچانے کے لیے نماز توڑنے کی تو اجازت دی جائے گی، لیکن نماز ٹوٹ جائے گی۔ آپ مار کر نماز کنٹینیو نہیں کر سکتے، نماز جاری نہیں رکھ سکتے، بلکہ وہ نماز ٹوٹ جانے کا حکم دیا جائے گا۔ پے در پر 3 بال اکھیڑے یا 3 جوئیں ماری یا ایک ہی جو کو 3 بار مارا، نماز جاتی رہی۔ اگر پے در پر نہ ہو تو نماز فاسد نہ ہوئی مگر مکروہ ہے۔ کہ یہ صورت بنے گی کہ آپ نے بال اکھاڑے، ایک ہی وقت میں 3 اکھیڑ دیے تو اب یہ امر کثیر ہو گیا،
آپ کی نماز جاتی رہی. جو مار دی آپ نے, 3 جوئیں ماری تو, یا ایک ہی جو کو 3 مرتبہ مار کر 3 حرکتیں کر لی آپ نے, تو اب ایسے کام اگر ایک رکن کے اندر کیے جاتے ہیں تو یہ نماز توڑ دیتے ہیں, اور اگر اس سے کم ہو تو نماز نہیں ٹوٹے گی. پے در کا مطلب 1 2 3 کر کر ماری ہے, تو اب پے در پر نہ ہو تو نماز فاسد نہ ہوگی. نماز سے کھجانے کا مسئلہ پہلے گزر چکا, اور قراءت کی غلطیوں سے جو نماز ٹوٹتی ہے وہ مسائل بھی پہلے بیان کیے جا چکے ہیں. آخری مسئلہ جو لکھا ہوا ہے 2 مسائل وہ میں پڑھ کر سنا رہا ہوں. یہ مسئلہ پہلے گزر چکا ہے. تکبیرات انتقالات, تکبیر 2 طرح کی ہوتی ہے. نماز کے اندر آپ اللہ اکبر لفظ تو کہتے ہیں ایک ہی, مگر یہ 2 طرح کی تکبیریں ہیں. ایک لفظ اللہ اکبر اگر آپ نے کہا, تکبیر تحریمہ کے لیے تو یہ تکبیر تحریمہ کہلاتی ہے. شروع نماز میں جو لفظ اللہ اکبر کہا جاتا ہے وہ تکبیر تحریمہ ہے. اس کے علاوہ لفظ اللہ اکبر کہا جاتا ہے پوری نماز میں تو یہ تکبیرات انتقالات ہیں. ایک اسٹیج سے دوسرے اسٹیج کی طرف, ایک رکن سے دوسرے رکن کی طرف, ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف جانے کے لیے جو تکبیر کہی جاتی ہے اسے تکبیر انتقال کہتے ہیں. منتقل ہونے کے لیے, شفٹ ہونے کے لیے جو تکبیر کہی جاتی ہے اسے تکبیر انتقال کہا جاتا ہے. تو صرف پہلی تکبیر تکبیر تحریمہ ہے. اس کے علاوہ نماز میں جتنی تکبیرات کہی جائیں گی ان کو کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے؟ تکبیرات انتقالات. تکبیرات انتقالات میں اللہ اکبر کے الف کو دراز کیا, یعنی اللہ کہا یا اکبر کہا, یا با کے بعد الف بڑھایا یعنی اکبار کہا, تو نماز فاسد ہو گئی یعنی ٹوٹ گئی. اور اگر تکبیر تحریمہ میں ایسا کیا تو نماز شروع ہی نہ ہوئی. اکثر مکبر یعنی جماعت میں امام کی تکبیر پر زور سے تکبیریں کہہ کر آوازیں پہنچانے والے یہ غلطیاں زیادہ کرتے ہیں, اور یوں اپنی اور دوسروں کی نماز غارت کرتے ہیں. لہذا جو ان احکام کو اچھی طرح نہ جانتا ہو اسے مکبر نہیں بننا چاہیے. اس کی وضاحت بھی ہم پہلے کر چکے. آخری مفسد نماز توڑنے والی آخری مسئلہ قراءت یا اذکار نماز میں ایسی غلطی جس سے معنی فاسد ہو جائیں, نماز فاسد ہو جاتی ہے. یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے, بہت ہی زیادہ اہم مسئلہ. قراءت میں ایسی غلطی کی جس سے معنی اتنے بدلے کہ معنی مفہوم ہی غلط ہو گیا, اور ایسی غلطی ہو گئی قراءت کی کہ علماء یہاں تک بیان کریں کہ معنی میں ایسی تبدیلی آ گئی کہ نماز ٹوٹ گئی ہے, تو اس نماز کو ٹوٹنے کا حکم دیا جائے گا. اور یہ فیصلہ کرنا انتہائی مشکل ترین کام ہے. اسی طرح اذکار نماز, یعنی نماز کے اندر جتنی ہے, نماز آپ کون سی زبان کے اندر پڑھتے ہیں؟ کون سی زبان میں پڑھتے ہیں؟ آواز عربی زبان میں پڑھتے ہیں. اب عربی زبان میں جو آپ نے نماز پڑھی نا, نماز کے اندر 2 چیزیں ہوتی ہیں, صرف 2 چیزیں جو پڑھی جاتی ہے. اس کو تقسیم کریں تو 2 طرح کی ہوں گی, ایک تلاوت ہوتی ہے اور دوسرے اذکار ہوتے ہیں. تو یہ پوری نماز کا مسئلہ ہے. نماز میں خواہ تلاوت ہو یا نماز میں اذکار نماز ہو, التحیات پڑھی, ثنا پڑھی, رکوع کی تسبیح پڑھی,
सजदे की तस्बीह पढ़ी, जलसे में बैठने के बाद तस्बीह पढ़ी, कहीं पर भी किसी मकाम पर भी कौमे में खड़े होने के लिए आपने समी अल्लाह कहा, कौमे से खड़े होकर आपने अल्लाहुम्मा रब्बना वलकल हम्द या रब्बना वलकल हम्द या रब्बना लकल हम्द कहा। कहीं भी पूरी नमाज में ऐसी गलती पाई गई जिससे माना ऐसे तब्दील हो गए कि उलमा बयान करें कि नमाज टूट गई तो नमाज के टूटने का हुक्म दिया जाएगा। तो अरबी सही होना इंतहाई ज़रूरी है। अगर अरबी दुरुस्त नहीं होगी तो कभी रुकू की तस्बीह ऐसी गलती कर दी कि नमाज टूट जाएगी, कभी सना में ऐसी गलती कर देंगे कि नमाज टूट जाएगी, कभी सजदे की तस्बीह में ऐसी गलती कर देंगे कि नमाज टूट जाएगी, कभी अत्तहिज्जात में ऐसी गलती कर देंगे कि नमाज टूट जाएगी, कभी क़िराअत में ऐसी गलती कर देंगे कि नमाज टूट जाएगी। तो ये इतने कसीर मसाइल का एक ही हल है कि हम अपने कुरान मजीद फुरकान हमीद पढ़ने की दुरुस्ती की तरकीब करें। और इसका एक बेहतरीन ज़रिया दावत इस्लामी के मदारिसुल मदीना भी हैं, मदरसतुल मदीना बालिगान भी हैं, मदरसतुल मदीना ऑनलाइन भी है, मदरसतुल मदीना के कुरान मजीद फुरकान हमीद के बाकायदा मदारिस भी जिसमें बच्चों को पढ़ाया जाता है। फिर इसी तरह जामियातुल मदीना में भी तजवीद के साथ कुछ हिस्सा पढ़ाने का सिलसिला होता है। तो आपको पहली फुर्सत में कुरान मजीद फुरकान हमीद पढ़ना अगर आपका दुरुस्त नहीं है इस दर्जे तक कि मा यजूज़ु बिहिस्सला कि नमाज दुरुस्त हो जाए और गुनाहों भरी तिलावत से भी आपको छुटकारा मिले। जी हाँ, बाज़ बातें ऐसी होती हैं कि उसमें नमाज तो दुरुस्त हो जाती है मगर ऐसी गलती करने वाला गुनाहगार और अज़ाब नार का हकदार होता है। तो ऐसी गलती भी नहीं करनी कि जिससे हम गुनाहगार हो, और ऐसी गलती तो करनी ही नहीं है कि जिससे नमाजें टूट जाएं। तो नमाज टूटने से बचाने, नमाज दुरुस्त होने के लिए कुरान मजीद फुरकान हमीद तजवीद के साथ पढ़ने को सीखिए, अपने अस्कारे नमाज दुरुस्त कीजिए। मदनी इनाम पर अमल करते हुए किसी कारी साहिब या मुबल्लिग इस्लामी भाई जिनकी क़िराअत दुरुस्त हो, मसाइल दुरुस्त हो, उनको आप तिलावत अपनी सुनाएं और अपने मसाइल सुनाएं ताकि इसके अंदर पाई जाने वाली गलतियां दूर हो सके। क्योंकि ये सारी चीज़ें जो आपके सामने बयान की जा रही हैं इस वक्त, ये आप खुद समझ सकते हैं कि इसमें कुछ आपसे पूछगछ रही है। आप तक एक बात पहुंचा दी, मदनी चैनल के नाज़रीन तक एक बात पहुंचा दी, मदनी चैनल के नाज़रीन में कोई खाना बनाने में मसरूफ़ है, कोई मदनी चैनल के नाज़रीन में बच्चों को संभालने में मसरूफ़ है, कोई मदनी चैनल देखते देखते कोई दीगर काम करते हुए देख रहा है। यहाँ पर भी अब सारे इस्लामी भाई यकसुई के साथ बैठे हुए हों ये ज़रूरी नहीं। और आपने क्या समझा ये यहाँ जाना नहीं जा सकता। लिहाजा जब आपका मदनी काफिलों में सफ़र होगा, राह खुदा अज़्ज़ व जल में सफ़र करेंगे, वहाँ दोहराई के हल्के भी लगते हैं, मदरसतुल मदीना बालिगान के अंदर आपका आना होगा। तो अब आप ऐसे कारी साहब के पास होंगे जिनके पास 10, 12, 7, 8 इस्लामी भाई या अमीर काफिला के पास इतने इस्लामी भाई होंगे। जब इतने कम इस्लामी भाई हों तो उसमें बाआसानी आपकी दोहराई भी हो सकती है, चेकिंग हो सकती है और दीगर चीज़ें हो सकती हैं। इस चीज़ का लिहाज हम सबको ही रखना चाहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अच्छा, हम चले थे फराइज़ उलूम से। उसूल अकायद, इल्मुल मसाइल और इल्मुल क़ल्ब, जिसकी हम वजाहत पहले कर चुके हैं। और इल्मुल मसाइल में की तफसील में
نماز کے ضروری احکام. پھر ہم چلے تھے نماز کے عمومی فرائض علوم کی طرف. اس میں ہم نے 3 باتیں آپ کو بیان کی. شرائط، فرائض، مفسدات. مفسدات کس کو کہتے ہیں؟ مفسدات کس کو کہتے ہیں؟ مفسدات کس کو کہتے ہیں؟ نماز توڑنے والی باتوں کو. یہ سارے الفاظ مشکل ہیں لیکن سارے الفاظ کے آسان الفاظ آپ کو بیان کیے جا چکے. ابھی دہرائی مقصود نہیں ہے، ابھی آپ کو آگے جانا لے کر مقصود ہے. اب نماز کے عمومی واجب علوم کا بیان ہمارا شروع ہو رہا ہے. دیکھیں، واجب علوم بہت ہی زیادہ کثیر ہوتے ہیں. وتر کیا ہے؟ واجب ہے. عید کی نماز کیا ہے؟ واجب ہے. اب ان سب کے بہت سارے احکام ہیں. ایک عام شخص جو نماز پڑھتا ہے، اب اسی طرح آپ یہ دیکھیں گے نماز جنازہ یہ فرض کفایہ ہے. اب ایسے افراد معاشرے میں ہونا ضرور ہے جو نماز جنازہ کے احکام، تجہیز و تکفین کے ضروری احکام جانے. معاشرے میں ایسے افراد کا ہونا ضروری ہے. تو اب اسی طرح نماز جمعہ کے اہل افراد کا ہونا معاشرے میں پایا جانا یہ ضروری ہے. نماز عید کے لیے اہل افراد کا ہونا معاشرے میں پایا جانا یہ ضروری ہے. تو بہت ساری تفصیلات ہوتی ہیں. ہم آپ کو پوری تفصیلات نہ بیان کر سکتے اور نہ ہی لازمی بات ہے کہ یہ بیان سب کے لیے ضروری ہو، یہ ضروری نہیں. معاشرے میں بعض افراد ان چیزوں کی کمی کو پورا کر دے تو وہ کافی ہوتی ہے. ہم عمومی مسائل کی طرف چل رہے ہیں. تو اب ہم واجبات، نماز کے عمومی واجب علوم میں سے جو آپ کو اب بیان کیا جائے گا اس میں ہے نماز کے واجبات، سجدہ سہو کے مسائل، مکروہ تحریمی. نماز کے مکروہ تحریمی یہ کیا ہوتے ہیں؟ یہ جب اس کا موضوع آئے گا تو ہم اس کی طرف جائیں گے. اور جب ہم یہ سارا چیز مکمل کر لیں گے انشاءاللہ العزیز تو مکمل نماز کا عملی طریقہ بیان کیا جائے گا اور سنتوں بھری نماز کا عملی طریقہ بیان کیا جائے گا. اور وہ عملی طریقہ بھی شیخ طریقت امیر اہل سنت کی زبانی ہم دیکھیں گے. تو اب اس میں ہم یہاں پر نماز کی سنتوں کا بیان نہیں کریں گے، اگرچہ سنت کا علم ہونا بھی چاہیے اور سنت موقدہ کا علم بھی ضرور ہونا چاہیے تاکہ بندہ ایسے سنتوں کو چھوڑ کر اس کا عادی نہ بنے کہ جس کی وجہ سے گناہوں کی صورت ہو. جو معلومات ہو اس کے مطابق ان چیزوں کو جاننا چاہیے. صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی امجد علی اعظمی علیہ رحمت اللہ القوی کی بہار شریعت سے ایک مدنی پھول سنیں. آپ شرائط نماز کی ابتدا میں فرماتے ہیں تنبیہ. اس باب میں جہاں یہ حکم دیا گیا کہ نماز صحیح ہے یا ہو جائے گی یا جائز ہے، اس سے مراد فرض ادا ہونا ہے. یہ مطلب نہیں کہ بلا کراہت و ممانعت و گناہ صحیح و جائز ہوگی. اکثر جگہ ایسی ہیں کہ مکروہ تحریمی اور ترک واجب ہوگا اور کہا جائے گا کہ نماز ہوگی. یہاں اس سے بحث نہیں کہ اس کو باب مکروہات میں انشاءاللہ عز و جل بیان کیا جائے گا. یہاں شروط کا بیان ہے، بے ان کے ہوگی ہی نہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اب آپ یہ سمجھیے، جس طرح ہم یوں چل رہے تھے کہ ایک شخص نے نماز پڑھنے کا ارادہ کیا. آپ نے نماز پڑھنے کا ارادہ کیا ہے، آپ سے ہم سوالات پوچھیں گے
آپ کے پاس شرائط نماز پوری ہے یا نہیں؟ یہ بتائیے. پہلی بات ہم آپ سے یہ پوچھیں گے. شرائط نماز پوری کر لی، نماز شروع ہو جائے گی. آپ نے تکبیر تحریمہ کر کر نماز میں داخل ہو گئے، اور تکبیر تحریمہ بھی در اصل شرائط نماز میں سے ہے. نماز کے ساتھ اتنی ملی ہوئی ہے کہ اسے فرائض نماز سے بھی شمار کیا گیا. اب آپ جب نماز کے لیے آئے تو ہم نے آپ سے پوچھا جناب آپ نے شرائط پوری کر لی ہیں؟ ہم نے ان سے یہ سوالات کیے کہ شرائط پوری ہوئی جس میں ستر عورت بھی ہے، دیگر چیزیں بھی ہیں، اس کے ساتھ وقت، نیت بھی ہے، لباس کا پاک ہونا بھی ہے، جگہ کا پاک ہونا بھی ہے، ان کا باوضو ہونا بھی ہے. یہ ساری چیزیں شرائط میں پائی جاتی ہیں. اب یہ نماز پڑھ رہے ہیں یا پڑھ چکے ہیں تو اب ان سے سوال کیا جائے گا کہ آپ نے نماز کے فرائض پورے پڑھ لیے، ادا کیے، قرات کیا آپ نے، قیام کیا آپ نے، رکوع کیا آپ نے، سجود کیا آپ نے، قعدہ اخیرہ کیا آپ نے، خروج بسمعہ کا فرض ادا کیا آپ نے، تکبیر تحریمہ بھی فرض ہے، وہ آپ کی شرط کے ضمن میں ادا ہوئی. اب اس نماز کا کیا حکم ہوگا؟ اس نماز کو قضا نہیں کہیں گے، یہ نماز ہو گئی. یہ نماز قضا نہیں ہوئی، یہ نماز ہو گئی. کیا شریعت مطالعہ ہمیں صرف شرائط اور فرائض کا پابند کرتی ہے؟ یہ یاد رکھیے کہ سنتیں اگرچہ سنتیں مستحبہ ہو، یعنی اگر آپ کی نماز جو آپ ادا کر رہے ہیں اس میں کوئی صرف سنت مستحبہ چھوڑ دیتے ہیں تب بھی نماز میں کراہت آتی ہے. ایسا کرنا بھی مکروہ تنزیہی ہے. نماز کے اندر سنتیں چھوڑنے سے بھی کراہت آتی ہے. مگر اب سوال یہ ہے کہ نماز کا کم از کم لازم درجہ کیا ہے؟ کیا صرف شرائط اور فرائض اگر انہوں نے ادا کر لیے تو نماز مکمل ہو گئی؟ یہ نماز کے اندر ایسی خامی؟ ایسا نہیں ہے. اب ہم آپ کو جس طرف لے کر جا رہے ہیں وہ یہی بات آپ کو بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ نماز کے شرائط، نماز کے فرائض ہی سے آپ گناہوں سے بچ جائیں یہ نہیں ہے، بلکہ آپ کو واجبات بھی پورا ادا کرنا پڑے گا. نماز کی شرائط فرائض آپ نے ادا کر لی، اب اگر سنتیں بھی اس نے پوری ادا کی تو اب وہ ثواب کا بھی اعلیٰ درجہ پالے گا. اس میں ثواب کا درجہ پورا ہو جائے یہ ضروری نہیں، اس کے لیے سنتیں بھی ہیں، اور سنتیں اگر چھوڑی تو اس صورت کے اندر نماز میں کراہت آتی ہے سنت مستحبہ کو چھوڑنے کی وجہ سے، اور سنت مؤکدہ چھوڑے گا تو اطاعت اور عادت ہو تو گناہ، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. سنت مؤکدہ بھی نماز کی پوری کرنا ضروری ہے. چھوڑنے کی عادت اگر بن گئی تو پھر گناہوں کی صورت بنے گی. بہرحال نماز کے واجبات، سجدہ سہو اور مکروہ تحریمی کا علم ہونا ضروری ہے. صلو علی الحبیب. دیدار حق دکھائے گی اے بھائیوں نماز، دیدار حق دکھائے گی اے بھائیوں نماز، جنت تمہیں دلائے گی اے بھائیوں نماز، دیدار حق دکھائے گی اے بھائیوں